السلام علیکم دوستو، کیا روشنی کی رفتار سے تیز سفر کرنا ممکن ہے؟ آج کے اس ویڈیو میں اس بارے میں آپ لوگوں کو روشناس کروں گا۔ زمین سے قریب ترین ستارہ پراکسیما سینٹوری ہے، جس کا فاصلہ تقریباً 4.2 نوری سال یا کم و بیش 400 کروڑ کلومیٹر ہے۔ یہاں تک کتنی دیر میں پہنچا جا سکتا ہے؟ دوستو، یہ میں آپ لوگوں کو ابھی بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں، کیونکہ میں ہر وقت سائنس اور فلکیات میں ہر بدلتی صورتحال سے آپ لوگوں کو آگاہ کروں گا۔ اس وقت انسان کا بنایا گیا تیز ترین خلائی جہاز پارکر سولر پروب ہے، جس کی رفتار 4.5 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ اس رفتار سے اسلام آباد سے لندن تک 20 سیکنڈ میں پہنچا جا سکتا ہے، اور یہ جہاز دنیا کے گرد 5.25 منٹ پر ایک چکر مکمل کر لیتا ہے۔ لیکن اگر اسے زمین سے قریب ترین ستارے کی طرف روانہ کیا جائے تو وہاں تک پہنچنے میں اسے 6,500 سال سے زیادہ کا وقت درکار ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ سفر کسی بھی لحاظ سے ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے لیے انسان کی 200 سے زیادہ نسلیں درکار ہوں گی۔ اس کے لیے اگر انسان کبھی سیاروں میں آسانی سے سفر کرنا چاہتا ہے تو اسے روشنی سے زیادہ رفتار کی ضرورت ہوگی۔ لیکن روشنی سے زیادہ رفتار ابھی تک محض سائنس فکشن میں ہی ممکن ہے۔ مشہور سائنس فکشن نگار آئزیک ایزیموف کی سلسلہ وار کہانی فاؤنڈیشن کے کردار نظام شمسی، سیاروں کے درمیان یا پوری کائنات میں جمپ ڈرائیو کی مدد سے سفر کرتے ہیں۔ بچپن میں اس سلسلے کی جتنی کہانیاں میرے ہاتھ میں لگیں میں نے سب پڑھ ڈالی۔ اب میں نظریاتی طبیعیات اور نینو ٹیکنالوجی کا طالب علم ہوں، لیکن میرے لیے آج بھی یہ موضوع دلچسپی کا باعث ہے کہ ایک دن انسان خلا میں کیسے سفر کرے گا۔ انٹرسٹیلر اور تو جیسی مشہور فلموں میں خلاباز نما کچھ کردار نظام شمسی کے درمیان فلک جھپکنے کی دیر میں پہنچنے کے لیے فرضی طریقے استعمال کرتے ہیں۔ ایک طریقہ جو اسٹار ٹریک کے پرستاروں کے لیے مانوس ہوگا وہ ہے وارپ ڈرائیو ٹیکنالوجی۔ وارپ ڈرائیو نظریاتی طور پر اپنا جواز رکھتی ہے، البتہ اس کی عملی تشکیل ابھی بہت ہی دور ہے۔ لیکن اب اسی سال مارچ کے مہینے میں ایسے 2 مضامین نے اخبارات کی شہ سرخیوں میں جگہ پائی جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ وارپ ڈرائیو کے نظریے اور عملی تشکیل میں حائل بہت سی رکاوٹوں میں سے ایک کا حل دریافت کر لیا گیا ہے۔ لیکن یہ نظریاتی سطح پر ممکن وارپ ڈرائیو کیسے کام کرتی ہیں؟ کیا انسان بہت جلد ان پر سوار ہو کر خلا میں گھوم رہا ہوگا؟ طبیعیات دانوں کی زمان و مکان کی موجودہ تفہیم البرٹ آئنسٹائن کے نظریہ اضافت کی پیدا کرتا ہے۔ نظریہ اضافت کے مطابق زمان اور مکان، ٹائم اور اسپیس باہم جڑے ہیں، اور کوئی بھی چیز روشنی کی رفتار سے تیز سفر نہیں کر سکتی۔ نظریہ اضافت یہ بھی واضح کرتا ہے کہ مادہ اور توانائی کیسے زمان و مکان تبدیل کر دیتے ہیں، یعنی بھاری اشیاء جیسے سیارے اور بلیک ہولز زمان و مکان اپنے مطابق ڈال لیتے ہیں۔ یہی تبدیلی آپ کو کشش ثقل کی صورت میں محسوس ہوتی ہے۔ ابتدائی سائنس فکشن نگاروں کیمپبیل اور ایزیموف نے رفتار میں کمی کا سبب اسی تبدیلی کو بتایا تھا۔ خلائی جہاز نے جو فاصلہ طے کرنا ہے، اگر وہ اسے کم کر سکے اور اس عمل کے دوران اپنے عقب میں زمان و مکان پھیلا سکے تو پھر کیا ہوگا؟ اسٹار ٹریک نے اسی خیال کو وارپ ڈرائیو کا نام دے دیا۔ میکسیکو کے نظریاتی طبیعیات دان میگل الکیوبیر نے 1994 میں ثابت کیا کہ نظریہ اضافت میں رہتے ہوئے یہ ممکن ہے کہ خلائی جہاز مجوزہ فاصلے کو دباؤ کے ذریعے کم کر سکے اور اس عمل کے دوران اپنے پیچھے زمان و مکان کا دائرہ وسیع کر سکے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرض کیجئے ایک میدان میں سافٹ طویل دری بچھی ہوئی ہے۔ آپ اگر 1 سیکنڈ میں فی فٹ کی رفتار سے چلیں تو دری کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک 100 سیکنڈ میں پہنچ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ دری کو اپنی طرف زور سے کھینچ کر اپنے پاس لے آئیں تو اب اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک صرف 1 سیکنڈ میں پہنچ جائیں گے۔ یہ نظریہ اضافت کے قوانین سے متصادم نہیں ہے، کیونکہ آپ کی رفتار روشنی سے زیادہ نہیں ہوئی۔ الکیوبیرے نے
साबित किया कि स्टार ट्रेक में दिखाई गई वार्प ड्राइव नजरियाती तौर पर मुमकिन है। अब हम प्रॉक्सिमा सेंटोरी पर आते हैं। ठीक है, बदकिस्मती से ज़मान और मकान को दबाव से कम करने के अल्क्यूबेर नजरिए में एक मसला है। इसके लिए मनफी तवन्नाई नेगेटिव एनर्जी या मनफी कमियत नेगेटिव मास दरकार है। अल्क्यूबेर की तजवीज़ करदा वार्प ड्राइव खिलाई जहाज के इर्द गिर्द हमवार ज़मान और मकान का एक बुलबुला तख्लीक करेगी और फासला कम करने के लिए ज़मान और मकान बुलबुले के गिर्द ढल जाएगा। इसकी मिसाल वही अमल है जो आपने दरी खींचकर उसे करीब कर लिया था। फर्क अब इतना है कि इस सूरत में मकान यानी स्पेस सुखड़ जाएगी। वार्प ड्राइव को इस अमल के लिए मनफी मादा यानी मादे की गैर अमली शक्ल या मनफी तवन्नाई का कसीर दायरा दरकार होगा। तिब्बियादानों ने कभी मनफी कमियत दरियाफ्त नहीं की, इसलिए मनफी तवन्नाई वाहिद रास्ता बाकी बचता है। मनफी तवन्नाई पैदा करने के लिए वार्प ड्राइव मादे की कसीर मिकदार इस्तेमाल करेगी ताकि पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स में अदम तवाजुन कायम किया जा सके। दोस्तों, इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।